اب ذرا سوچیں کہ یہ قربانی کا گوشت حاجی کے اوپر کیوں؟ وہ جو حج کیا جس نے، مناسک حج ادا کیے جس نے، اور پھر آخر میں آ کے قربانی کی اس نے، اب وہ جو قربانی اس نے کی وہ اس اپنی قربانی کا گوشت وہ نہیں کھا سکتا۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ کیوں نہیں کھا سکتا؟ ہم سب لوگ کھاتے ہیں، پوری دنیا میں جو لوگ بھی قربانی کی عید آتی ہے لوگ قربانی کرتے ہیں، اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہیں، لیکن وہ حاجی اپنی قربانی کا گوشت کیوں نہیں کھاتا؟ اس کو کیوں منع ہے؟ اس کے لیے کیوں حرام ہے؟ یعنی اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم نے یہ کچھ روز اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تو یہ جانور بھی تم نے اللہ کی رضا کے لیے وقف کیا تھا نا۔ یہ صدقہ ہے تمہاری اس ساری مناسک کی ادائیگی کا، حج کے مناسک کی ادائیگی کا وہ صدقہ ہے، وہ قربانی، اور صدقہ اپنی عبادات کا، اپنی ریاضتوں کا، اپنے مناسک کا، اپنی عبادتوں کا، اپنی دعاؤں کا، اپنے نفس کو کنکریاں مار کے اس کی جناب پتھریاں اس کو مار کے اس کی سنگ باری کر کے اسے مردود کر کے اس کی اپنی جان سے خلاصی کے صدقے میں وہ قربان کیا۔ آپ نے جو جانور ذات کا اپنا صدقہ تم کھا کیسے سکتے ہو؟ اپنی ذات کا صدقہ تو تم کھا نہیں سکتے۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے قربانی کا جانور ہمارے لیے حلال کر دیا۔ ہم یہاں بیٹھ کے حج پہ نہیں گئے، گھر بیٹھے ہیں، قربانی کا جانور لیا، کاٹا، اس کا کچھ گوشت بانٹا، باقی کچھ کھا لیا۔ ورنہ یہ بھی اللہ تعالیٰ اگر منع کرتا تو منع کر سکتا تھا، تو نے قربانی کی کس لیے؟ اپنے کھانے کے لیے۔ 1 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 10 لاکھ کا جانور خریدتے ہو اللہ کے عشق میں، اپنی فرجیں بھرنے کے لیے۔ یہی گوشت اگر تمہارے اوپر منع ہوتا کہ قربانی کرو گے، اچھے سے اچھا جانور قربان کرو گے، مہنگے سے مہنگا جانور قربان کرو گے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بر کو تو تم پہنچ نہیں سکتے، اللہ کے خوشنودی کو اور ابرار کو تو تم پہنچ نہیں سکتے، مبرور تو تم ہو نہیں سکتے، بر کے نزدیک نہیں جا سکتے، نیکی تم پا نہیں سکتے جب تک سب سے عزیز ترین چیز کو اللہ کے راہ میں قربان نہ کرو، اس کو خرچ نہ کرو۔ اب عزیز ترین تو ہمارا کاروبار ہے نا، لیکن اللہ نے تم سے کاروبار نہیں مانگا۔ عزیز ترین تو ہماری اولاد ہے نا، اللہ نے ہم سے اولاد تو نہیں مانگی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی اس رسم کے طور پہ دمبا، بکرا یا پھر کوئی بیل یا کوئی سانڈ یا کوئی جانور، گائے بھینس وغیرہ، کوئی سا بھی جانور قربان کرو اور نیت خلوص کے ساتھ قربان کرو، پھر خود بھی کھا لو، باقی بھی بانٹو۔ ورنہ وہ اگر یہ شرط رکھ دیتا کہ خود نہیں کھا سکتے تو آپ سچی دل سے بتاؤ یہ 5-5 10-10 لاکھ کے جانور کیا آپ خریدتے؟ آپ مرا ہوا جانور لے کے آتے ہیں، قربان کرتے، گوشت جو بنتا بس اڑوس پڑوس میں بانٹ دیتے، یا جو دروازے پہ آتا اس کو بانٹ دیتے، بس۔ اتنے مہنگے مہنگے جانور آپ خریدتے بھی نہیں۔ اللہ کے عشق کی بات آتی ہے نا تو بڑی عجیب بات ہو جاتی ہے۔ حاجی کے اوپر گوشت حرام کر دیا، تمہارے لیے حلال ہے، تو اس کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ سارا گوشت تم خود کھا جاؤ یا آدھا تم کھا جاؤ، ایک حصہ تم کھاؤ، باقی 2 حصے اور ایسے ہوں جو ایک برادری میں جائے، ایک اڑوس پڑوس میں جائے، غریب غربا کو جائے، جن کے ہاں کچھ نہیں ہے ان کو جائے۔ حاجی کے اوپر تو اس لیے حرام ہے کہ یہ اس کی ذات کا صدقہ ہے، تمہارا جانور بھی تمہارا صدقہ ہے، تمہارے سال بھر کی عبادات کا صدقہ ہے، تمہاری نیتوں کا صدقہ ہے، تمہاری اولاد کا صدقہ ہے، تمہیں خیر
پہنچانے اور شر سے بچانے کا صدقہ ہے، اللہ کے حضور قبول و مقبول ہونے کا صدقہ ہے، تمہاری سجدوں کا، تمہاری نمازوں کا، تمہارے روزوں کا صدقہ ہے۔ صدقے میں یہ قربان کر رہے ہو، یہ قربان کر رہے ہو اس کے صدقے میں۔ بنتا تو نہیں ہے آپ کا کھانا، لیکن اللہ نے اجازت دی ہے تو کھاؤ، لیکن ایسا بھی نہیں کرو کہ سارا خود کھاؤ۔ اڑوس پڑوس میں غریب بھی ہیں، لاچار بھی ہیں، مجبور بھی ہیں، بے روزگار بھی ہیں، بیوائیں بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، بے سہارا بھی ہیں۔ ڈھونڈو ان کو، دو ان کو دو، ان کو دو، ان کی دعائیں لو، تمہارا صدقہ قبول ہو۔ ان کی دعائیں لوگے تو صدقہ قبول ہوگا۔